بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، قوم کو حقیقت بتانے والا جیل میں ہے اور حقیقت قوم کے سامنے ثبوتوں کے ساتھ آ چکی ہے۔ جو ڈراپ سائٹ نے خبر دی اور انہوں نے شائع کر دیا سائفر، اس کے اوپر رولا پڑ گیا کہ یہ نکلا کہاں سے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو تھا عمران خان صاحب کے پاس، یہ اس کی کوئی کاپی ہے۔ کچھ نے کہا جی کہ کسی اور نے یہ کر دیا ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے کسی اتحادی نے یہ کر دیا۔ ہر ایک اپنی اپنی کہانی سنا رہا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کہ پاکستان کو دھمکی لگائی اور پاکستان کے اندر ایک بنی بنائی حکومت جرنیلوں نے گرا دی۔ دیکھیں، عمران خان نے ایک بڑا بنیادی نقطہ پوچھا تھا، اور وہ یہ پوچھا تھا کہ سائفر میں امریکہ مخاطب کسے کر رہا تھا۔ یعنی امریکہ نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی حکومت گرنی چاہیے، اور اگر ان کی حکومت گر جاتی ہے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں گرتی تو تمہارے لیے حالات سخت ہو جائیں گے۔ وہ کیا کہا میں یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جو پاکستانی سفیر تھے انہوں نے جو لکھ کر بھیجا وہ یہ ہے۔ He said that I think if the no confidence vote against the Prime Minister succeeds, all will be forgiven in Washington because the Russia visit is being looked at as a decision by the Prime Minister۔ وہ کہہ رہے جی کہ اگر تو نو کانفیڈنس موو کامیاب ہو جاتی ہے، ووٹ عمران خان کے خلاف کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر واشنگٹن میں سارا کچھ آپ کو معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ جو روس کا دورہ ہے عمران خان صاحب کا، اسے یوں دیکھا جاتا ہے کہ جیسے وہ عمران خان کا یا پرائم منسٹر کا فیصلہ تھا۔ ادروائز آئی تھنک اٹ ول بی ٹف گوئنگ اہیڈ۔ ورنہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آگے بہت مشکلات آ رہی ہیں، آگے بڑھنا بہت مشکل ہے آپ کے لیے۔ He paused and then said، وہ تھوڑی دیر رکا اور دوبارہ اس نے کہا کہ I cannot tell how this will be seen by Europe, but I suspect their reaction will be similar۔ وہ کہتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا ابھی کہ یورپ اس کے بارے میں کیا کہے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کا رد عمل بھی مختلف نہیں ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ He then said that honestly I think isolation of the Prime Minister will become very strong from Europe and the United States۔ اور اس نے پھر یہ کہا بعد میں کہ میں ایمانداری کے ساتھ یہ بتاؤں کہ وزیر اعظم بہت زیادہ، یعنی ان کی مخالفت بڑھ جائے گی، ان کی آئسولیشن، ان کا اکیلا پن بہت زیادہ بڑھ جائے گا، یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی۔ پھر اس نے بعد میں یہ بھی کہا کہ یہ وزیر اعظم کا ڈیسیجن تھا، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ چائنا میں جب وہ وہ اس میں اولمپکس میں گئے تھے تو وہاں پہ روسی صدر سے ملنا چاہتے تھے، بعد میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ روس جا کے مل لیتے ہیں۔ تو یہ کہانی بھی، اور یہ کہانی کس نے سنائی؟ امریکنز کو یہ کون بتا رہا تھا کہ عمران خان اپنی مرضی سے روس جانا چاہتا ہے؟ حالانکہ عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ سے اور ان سے مشاورت کی تھی۔ یہ وہ دو نمبری ہے جو پاکستان کے جرنیلوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کی۔ عمران خان کو کہتے رہے کہ آپ آزادانہ اور خود مختار پالیسی کے اوپر چلیں، اور امریکہ کو کہتے رہے دیکھیں یہ بندہ بات ہی نہیں سنتا اور یہ آپ کے مفادات کے خلاف ہے، لہذا اس کو گرانے کے لیے آپ حکم جاری کریں تاکہ ہم پوری فوج کو ساتھ لے کے چڑھ جائیں اور عمران خان کی حکومت گرا دیں۔ اس سائفر میں جو مخاطب تھا وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، جن کو یہ حکم دیا گیا اور بعد میں انہوں نے حکومت گرا دی۔ اس کی گواہی جو ہے وہ آج شاہد خاقان عباسی سے آپ پوچھ لیں، فضل الرحمان سے پوچھ لیں، محمد زبیر سے پوچھ لیں، مفتاح اسماعیل سے پوچھ لیں، MQM کے لوگ بھی دب لفظوں میں بتاتے ہیں، PMLN کے بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے گرائی تھی۔ اور عمران خان نے جو ایبسلیوٹلی ناٹ کا ایک بیانیہ اپنایا تھا، اس بیانیے پہ PMLN کیا کہتی تھی، ذرا یہ بھی آپ تھوڑا سنیں۔ حمزہ شہباز جو وزیر اعظم کا بیٹا ہے وہ کیا کہتا تھا، یہ سنیں آپ۔ یہ آدمی بد حواسی میں اناپ شناپ کہتا ہے، یورپین یونین کو للکارتا ہے، کسی کو ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے، یہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے۔ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ایبسولوٹلی ناٹ کہنا یا یورپی یونین کو یہ کہنا کہ ہم کوئی غلام نہیں ہے، وہ انہیں بہت برا لگ رہا تھا۔ خواجہ آصف نے کیا کہا، ذرا یہ بھی آپ سن لیں، جو وزیر دفاع بنائے گئے بار بار ابھی بھی ہیں، سنیں آپ۔ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اس وقت تک امریکہ جو ہے ایک ایسی واحد طاقت ہے جو ہمارے لیے بہت سی معاشی مشکلات جو ہے کریٹ کر سکتی ہے۔ امریکہ جو ہے اگر جو ہے وہ چاہے تو اس وقت پاکستان کے لیے اتنی معاشی جو ہے ڈیفیکلٹیز کریٹ کر سکتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہم جو ہمارا آئل بل جو ہے ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہ رہیں۔ یہ سارے وینٹیلیٹر جو ہے نا یہ لگے ہوئے ہیں، امریکہ کی مرضی سے لگے ہوئے ہیں۔ امریکہ چاہے تو یہ سارے کے سارے جو ہمیں جو اس وقت ڈرپس لگی ہوئی ہیں یا وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے آف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ خواجہ آصف ہے، خواجہ آصف کے ساتھ خواجہ صاد رفیق، احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی،
یہ لوگ بھی کھڑے ہیں. یہ کہہ رہے جی امریکہ نے وینٹیلیٹر لگائے ہوئے ہیں, وہ جب چاہے گا کھینچ لے گا, ہم فارغ ہو جائیں گے. میں آج ان دنوں کے اخبارات نکال کر پڑھ رہا تھا, اور بی بی سی کو دیکھیں آپ, جو پاکستان کے دیگر اخبارات ہیں آپ ان کو نکال کر دیکھیں تو کیسے ماحول بنایا گیا عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کا. عدلیہ اس کے اندر استعمال ہوئی, اسٹیبلشمنٹ نے سب کو استعمال کیا, سیاستدانوں کو استعمال کیا, عدلیہ کو استعمال کیا, میڈیا کو استعمال کیا, سیکورٹی فورسز کو استعمال کیا, انتظامیہ کو اور بیوروکریسی کو استعمال کیا, اور تمام ٹولز اکٹھے کر کے پاکستان کے جرنیلوں نے عمران خان صاحب کی حکومت گرا دی تھی, اور آج یہ چیز ثابت ہو گئی ہے. اچھا, وہ جو سوچ کر گرا رہے تھے اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. نہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملی, ندیم انجم کہاں گیا, وہ بھی نوکری سے فارغ ہو گیا. یعنی ریٹائرمنٹ تو ندیم انجم کی لیٹ ہوئی لیکن ہو گئی نا. ندیم انجم بھی گیا, جنرل باجوہ بھی گیا, جنرل فیض جو ہے وہ جیل کے اندر ہے, تو کسی کو کچھ نہیں ملا. عمران خان صاحب جیل میں ہیں لیکن پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں. آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے پہلے کہ سائفر کی کہانی میں آگے آپ کو سناؤں جو نئی ڈیولپمنٹ ہے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے آج ملاقات کا دن ہے, منگل کا, اور آج کے دن کے لیے ڈیڈ لائن دی تھی سہیل آفریدی نے, اور یہ ان کی اپنی پرسنل انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی کہ ہم بڑا سخت موقف لیں گے اگر اگلے ہفتے منگل والے دن عمران خان صاحب کی ان کی فیملی سے ملاقات نہ کروائی گئی یا انہیں اسپتال منتقل نہ کیا گیا علاج کے لیے. اسی طرح ایک ڈیڈ لائن دی تھی محمود خان اچکزئی نے, اور اس ڈیڈ لائن کا دن بھی آج منگل کے دن تک ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دو احباب نے جو ڈیڈ لائن دی ہے, ایک وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے, ان کے پاس خیبر پختونخوا کی حکومت اور اختیارات ہیں, اور عمران خان صاحب نے اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے بھی انہیں کہہ رکھا ہے, اور دوسرا محمود خان اچکزئی جنہیں عمران خان صاحب نے ایک چھوٹی جماعت ہونے کے باوجود, ایک سیٹ ہونے کے باوجود اپوزیشن لیڈر کا عہدہ دیا تاکہ وہ کھل کر تحریک چلائیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں لوگ اب کیا کرتے ہیں, کیا موقف اپناتے ہیں, اور کس طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں. بہرحال جمعے کے لیے انہوں نے اناؤنس کیا اپوزیشن نے کہ مہنگائی کے خلاف وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. مہنگائی کے خلاف بہت لیٹ, بہت دیر سے یہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. انہیں بہت پہلے عوام کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا, لیکن چلے دیر آئے درست آئے, دیکھتے ہیں کتنا تگڑا احتجاج یہ مہنگائی کے حوالے سے کر سکتے ہیں. پاکستانیوں کو سب کو نکل کے نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف دیکھے بغیر اس اندھا دھند قسم کی مہنگائی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اب دوبارہ اس مہینے کے بل آنا شروع ہو گئے ہیں. بجلی کے بلوں کی جو درگت بنی ہے, اور جس قسم کے انسین قسم کے, یعنی پاگل پن والی حد کے بل جو آ رہے ہیں لوگوں کو, وہ پڑھ کے بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کس نوعیت کے بل ہے. 2 یونٹ استعمال کیے ہوئے ایک بندے نے, اس کو کوئی 2999 روپے کا بل آیا ہوا ہے. میں تو عجیب عجیب قسم کے بل اور یہ ڈاکومنٹس دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں, کس کس قسم کے ٹیکس انہوں نے لگا دیے ہیں بلوں کے اندر, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہرحال عمران خان صاحب سے آج ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اس پہ منحصر ہے پاکستان تحریک انصاف کا اگلا لایا عمل. اور آج ویسے بھی یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے, خاص طور پہ پارلیمنٹیرینز. تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ آتے ہیں یا نہیں آتے, کیونکہ سائفر والی کہانی نے ہر چیز کھول کر رکھ دی ہے. ڈراپ سائٹ نے اس پہ ایک اور سٹوری کی ہے. انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہیں یہ جو خبر ملی ہے, یہ جو سائفر والی یا جو سائفر کا ڈاکومنٹ ان کے ہاتھ لگا ہے, یہ پرائم منسٹر آفس سے نہیں ان کے ہاتھ لگا. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ڈاکومنٹ ان کے ہاتھ لگا ہے جو ملٹری کو دیے گئے تھے ڈاکومنٹس, ان میں سے ایک. یعنی سائفر کو کس نے لیک کیا, یہ سوال پوچھا جا رہا ہے نا. تو فوجیوں میں سے کسی ایک فوجی نے لیک کیا, یہ اب اس کے اندر بتایا جا رہا ہے. موجودہ رجیم کے حامیوں کی جانب سے عمران خان پر غداری کا مقدمہ کرنے کے مطالبات کے بعد ڈراپ سائٹ کا ایک اور بڑا انکشاف سامنے آیا ہے. سائفر کے آخر میں جو موصول کنندگان کی فہرست کے ساتھ کی گئی ترمیم انتہائی اہمیت کی حامل ہے, اور یہ کہاں سے لیک ہوئی اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے, اور دوسری یہ اس کا ذریعہ کون تھا اور کون نہیں تھا یہ بھی اس سے پتا چلتا ہے. بعض قیاس آرائیوں کے برعکس ڈراپ سائٹ کی جانب سے جاری کردہ کاپی وزیر اعظم کے دفتر سے حاصل نہیں کی گئی, یہ پاکستانی فوج کے اندر سے آئی تھی, ایک ایسے شخص کی طرف سے جو ملک کی قیادت کی سمت سے مایوس ہو کر اور بدظن ہو چکا ہے. اچھا, یہ کئی لوگوں کو بھیجی گئی تھی یہ کاپی, جن لوگوں کے پاس تھی ان میں سے ایک فوجی ذریعے نے, اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے, یہ ڈراپ سائٹ کو پہنچائی ہے, اور انہوں نے پھر اس کے بعد اس کو چھاپ دیا ہے. موصول کنندہ جو ہے وہ ایک فوجی تھا جس نے مایوس ہو کر, اس کو لگا کہ پاکستان کا تو بیڑے گرک کر دیا انہوں نے سائفر کے بعد, تو اس نے یہ باہر نکال دیا. اب یہ کون ہو سکتا ہے, اپنا اپنا ذہن آپ سارے لوگ لڑائیں, کیونکہ اس کے بارے میں ڈراپ سائٹ نے بتایا بھی نہیں, اور میرے خیال میں بتائے گا بھی نہیں, بتانا بھی نہیں چاہیے, اپنا سورس کبھی بھی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کے میڈیا کو یہ حکم دیا گیا ہے
کہ کچھ بھی ہو جائے آپ سائفر کے معاملے پہ زیادہ بحث نہیں کریں گے. یعنی آپ نے اس کے کانٹینٹ پہ بات نہیں کرنی کہ عمران خان کی حکومت گرائی گئی، یہ کوئی سازش تھی، یہ کوئی مداخلت تھی. ویسے سازش اور مداخلت تو نہیں ہے، یہ خارش ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو لگی ہوئی ہے پیچھے 78 سال سے. 78 سال سے ان کو ایک خارش لگی ہوئی ہے، ان کی خارش نہیں دور ہوتی. یہ ہر 2-3 سال بعد کسی کی حکومت گرا دیتے ہیں. بھئی کسی کو چلنے دو گے تو پاکستان چلے گا نا. ہر جرنیل آتا ہے وہ اپنا نیا تجربہ کرتا ہے. ہر جرنیل کو اپنے لیے ایکسٹینشن اور مفادات اور فائدے چاہیے ہوتے ہیں. وہ اپنی ذات اور اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا، وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے. اسے طاقت ملتی ہے، وہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتا. یہ خارش نہ جرنیلوں کی دور نہیں ہو رہی، اور اس خارش کی وجہ سے کبھی سازش ہوتی ہے، کبھی مداخلت ہوتی ہے، کبھی سائفر آتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے. کتنی ہی حکومتیں انہوں نے گرا دی. نواز شریف کی حکومتیں بار بار گرائیں، بے نظیر کی گرائیں، یوسف رضا گیلانی کی حکومت گرا دی، عمران خان کی حکومت گرا دی. لیکن عمران خان ایک ایسا آدمی ہے جس کی حکومت انہوں نے گرائی تو عمران خان نے کہا کہ میری حکومت آوے یا نہ آوے، میں بے نقاب کروں گا، بتاؤں گا کہ تم لوگوں نے کیا کیا اس قوم کے ساتھ. اور ساری قوم کو عمران خان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. نواز شریف، پیپلز پارٹی، فضل الرحمان کی جماعت، ANP، MQM، تمام جماعتوں کو چاہیے کہ وہ عمران خان کا شکریہ ادا کریں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ گزشتہ 78 سال سے پاکستان میں جو گھناؤنا کھیل کھیل رہی تھی، عمران خان نے اس کے آگے بند باندھنے کا بندوبست کیا ہے. اگر یہ جماعتیں صرف 5% بھی محنت کرنا جتنی عمران خان نے کام کر دیا ہے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ کے لیے پنجرے میں بند ہو جائے گی، اور یہ صرف حکم بجا لایا کریں گے. ان کے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے اور یہ بیرکوں میں بیٹھیں گے، اور یہ بالکل ویسے کام کریں گے جیسے انڈیا کی فوج، ایران کی فوج، امریکہ کی فوج، برطانیہ کی فوج، باقی تمام بڑے جمہوری ممالک کی فوجیں جس طرح کام کرتی ہیں ویسے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اسی طرح کام کرے گی. آرمی چیف کا نام بھی قوم کو نہیں پتا ہوا کرے گا، اور وہی پاکستان کے آگے بڑھنے والا دن ہوگا. اب ناظرین، میڈیا کو تو آرڈر دے دیا گیا کہ سائفر پہ بات نہیں کرنی، بات کرنی ہے تو یہ بات کرو یہ سائفر نکلا کیسے، رولا اس کے اوپر ڈال دیا، اور کئیوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ یہ ثابت کرو کہ سائفر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، عمران خان نے تو کوئی اور بات کی تھی، یہاں بات کوئی اور ہے. نہیں، میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا جو عمران خان نے کہا وہ آج ثابت ہو رہا ہے. کوئی بھی اس کے مواد کے اوپر غور نہیں کر رہا. جو ٹاؤٹ صحافی ہیں ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں اور وہ پریشان ہے کہ جناب یہ سائفر باہر کہاں سے آ گیا. کوئی ایک کہانی سنا رہا ہے، کوئی ادھر کی کوڑی لے کر آ رہا ہے. کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس معاملے کو اب جسٹیفائی کیسے کرنا ہے. قاسم سوری صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ آیا، ان کا یوٹیوب چینل ہے، اس کو آپ جا کے ضرور سبسکرائب کریں. قاسم سوری صاحب کا یوٹیوب چینل ضرور دیکھیں. وہ بہت ساری چیزوں کے گواہ ہیں. انہوں نے بہت قربانی دی ہے، بہت مار کھائی ہے، اپنی پوری فیملی، ان کی اپنی زندگی، ان کو بہت لالچ دیے گئے، ان کو بہت زیادہ قابو کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ کسی کے قابو نہیں آئے، نہ وہ کسی لالچ میں آئے. اور ان کا یوٹیوب چینل وہ چلاتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، خود محنت بھی کرتے ہیں، امریکہ کے اندر چلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کی جان کی دشمن ہے. قاضی فائد عیسیٰ قاسم سوری صاحب کو ڈھونڈا کرتا تھا. اب قاضی فائد عیسیٰ کو لگتا ہے قاسم سوری صاحب ڈھونڈیں گے کہ جناب بتاؤ یہ سائفر آ گیا، میں جو کہتا تھا وہ ٹھیک تھا. اب ان ججوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے جن کو یہ کہا گیا کہ جناب یہ دھمکی ہے، یہ طریقہ واردات ہے، امریکہ کے حکم کے اوپر سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ سارا عمل مشکوک ہے، قاسم سوری کی رولنگ ٹھیک ہے. لیکن ان ججز نے کہا نہیں، ہم نے حکومت گرانے کا حصہ بننا ہے، اور سب نے مل کر حکومت گرا دی. ایک اور چیز آپ غور کیجئے، یہ سائفر آیا کب؟ یہ سائفر آیا 7 تاریخ کو، اور تحریک عدم اعتماد کب پیش کی گئی؟ 8 تاریخ کو. سائفر 7 مارچ کو آتا ہے، تحریک عدم اعتماد 8 مارچ کو آتی ہے. اس کا مطلب پتا ہے آپ کو؟ اس کا سادہ سادہ مطلب یہ ہے کہ امریکنز کو پہلے سے پتا تھا کہ تحریک عدم اعتماد ضرور آئے گی، اور وہ آ رہی ہے. دیکھیں، پاکستان کے اندرونی ایک پولیٹیکل میٹر کے اوپر امریکہ کو اتنی زبردست انفارمیشن نہیں ہو سکتی کہ وہ ایک دن پہلے آپ کے سفیر کو بلائے اور بلا کر بیٹھ کے اس سے یہ مطالبہ کرے کہ کل جو تحریک عدم اعتماد آنے والی ہے اس کی کامیابی سے مشروط ہے آپ کی معافی، کہ ہم آپ کو معاف کر دیں گے. یہ بڑی گھٹیا زبان ہے کہ ہم آپ کو معاف کر دیں گے. ایسی زبان تو ابھی وہ بولے نا ایران کے خلاف تو ایران گلے پڑتا ہے، کسی اور کے خلاف بولے نا یورپی ملک کے خلاف وہ گلے پڑتے ہیں. لیکن پاکستان کے جرنیل بضد ہیں کہ کوئی بات نہیں، امریکہ کہتا ہے تو خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات ہی نہیں ہے. تو 8 تاریخ کو تحریک عدم اعتماد آتی ہے. 7 تاریخ کو ڈونلڈ لو پاکستانی سفیر سے مطالبہ اسی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے پہلے ہی کر دیتا ہے. اور بعد میں جب عمران خان صاحب نے پول کھولا تو امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان نے اس کی تردید کر دی تھی اور یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے الزامات غلط ہیں. آج وہ بھی غلط ثابت ہو گئے. ایک اور ناظرین ڈراپ سائٹ نے نیوز دی ہے
اور یہ پرانی بات ہے کیونکہ سعودی عرب چاہتا تھا عمران خان صاحب کے دور میں بھی ایک دفاعی معاہدہ کرنا. عمران خان صاحب اس سلسلے میں آگے نہیں بڑھ رہے تھے اور عمران خان صاحب کا یہ ماننا تھا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کیبنٹ مل کر کرے گی, جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سارے سیاستدان یا پارلیمنٹ ڈسکشن کے بعد کرے گی, کیونکہ پاکستان کی فوج پاکستانی عوام کی ملکیت ہے, عوام مالک ہیں پاکستان کی فوج کے, تو عوام فیصلہ کرے گی, عوامی منتخب نمائندے یہ فیصلہ کریں گے کہ جناب فوج جانی ہے یا نہیں جانی سعودی عرب میں اور دفاعی معاہدہ کرنا یا نہیں کرنا. عمران خان کی بڑی جمہوری قسم کی سوچ تھی. پھر سعودی عرب بھی عمران خان صاحب سے ناراض تھا اسی وجہ سے. اب جب یہ نئے حکمران آئے تو انہوں نے کوئی پارلیمنٹ کو گھاس نہیں ڈالی, کیبنٹ کو گھاس نہیں ڈالی. عاصم منیر صاحب نے فیصلہ کیا, شہباز شریف صاحب نے اس کے اوپر عمل درآمد کر کے مہر لگا دی. اور اس وقت کی اطلاع کے مطابق پاکستان کے لگ بھگ 8,000 فوجی, پاکستان کے لڑاکا طیارے جن میں چین سے جو ہم نے بنائے ہیں JF-17 تھنڈر وہ والے طیارے, HQ-9 طیارے یہ بھی اس کے اندر شامل ہیں, ڈرونز اس کے اندر شامل ہیں اور ایئر ڈیفنس سسٹم بھی اس کے اندر شامل ہے. تو پاکستان نے سعودی عرب میں ٹھیک ٹھاک اپنا لڑاکا ساز و سامان نہ صرف پہنچا دیا ہے بلکہ بڑی تعداد میں پاکستانی فوجی وہاں پہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں سعودی عرب میں. تو ناظرین یہ سائفر والی کہانی نا اب ان کے گلے پڑی ہوئی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف پہ منحصر ہے کہ وہ اس معاملے کو کتنا اٹھاتے ہیں. دیکھیں یہ سارا معاملہ 4 سال پیچھے چلا گیا. ان 4 سالوں کے اندر جو کچھ بھی ہوا وہ ساری رسپانسبلٹی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آ گئی. یہ سائفر کے بعد رجیم چینج آپریشن والا گناہ انہوں نے کیا تھا اور اس گناہ کو چھپانے کے لیے ایک کے بعد ایک گناہ کیا, ایک کے بعد ایک گناہ کیا. پاکستان میں انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا دی, پاکستان کا پورا الیکشن چوری کر لیا, بار بار آئین کو توڑا, انتخابات کو التوا کا شکار کیا, اپنی مرضی کی نگران حکومتیں بنائی, پاکستان میں بربادی پھیر دی. انہوں نے بربریت کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے صرف اپنے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے. اور آج ان کا جھوٹ وہی والا بے نقاب ہو گیا. میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ جس اینٹ پہ ان کی پوری عمارت کھڑی ہے جعلی حکومت کی, وہ اینٹ اب ٹوٹ چکی ہے. پاکستان تحریک انصاف پر منحصر ہے کہ وہ کتنے زور سے دھکا لگاتے ہیں اس دیوار کو گرانے کے لیے. ویسے تو یہ پاکستان کی عوام کی رسپانسبلٹی ہے کہ پوری عوام نکل کر چوروں کے ان ٹولے کو دھکیل کے باہر نکالے, کیونکہ انہوں نے جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے عوام کا جینا حرام کر دیا. کوئی ایک چیز کسی ایک جگہ سے کوئی ایک اچھی خبر پاکستان کو نہیں ملتی اور یہ انہوں نے کیا پاکستان کے ساتھ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.